السلام علیکم دوستو، نول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 30 پارٹ 1۔ رائٹر ہادیہ مغل۔ سب خوش مطمئن مسکرا رہے تھے، لیکن وہ نہ خوش تھا، نہ اداس، نہ غمزدہ۔ اس کا صرف وجود وہاں تھا، روح بھٹکی ہوئی تھی۔ وہ بس اس لڑکی کو اپنے نام کرنے آیا تھا۔ وہ کام ہو چکا تھا، اب مکمل بے ضریت کا مسایا تھا۔ انا بھی ریلیکس بیٹھی صاحب سے مبارکباد سمیٹ رہی تھی۔ اب دل شدت سے دھڑک کر رہ گیا، کیونکہ اب اسے بالکل وہاج کے پہلو میں بٹھایا تھا۔ وہ شخص لب بنچے بنا کسی تاثر کے بیٹھ رہا۔ اس نے دوپٹے کی اوٹ سے وہاج کو دیکھا، جس کا اجنبیت بھرا رویہ اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ایک طرح سے موجودگی وہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ انابی کا دل مزید بے چین ہوا۔ اس نے ہی ہر بار مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہاج سلطان سے مزید برداشت کرنا مشکل ہوا، تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سب نے اس کی حرکت واضح نوٹ کی تھی، لیکن کسی میں کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک پل کے لیے انابیہ بھی زرد پڑ گئی تھی۔ پریشان مت تو ابھی آ جائے گا، بس اب تو رخصتی ہونے والی ہے، تم ہی ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ حریم نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالے کا، تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ تعبیر کے ساتھ کھڑے نوفل نے وہاج کی بے مروتی واضح نوٹ کی تھی۔ آپ کا بھائی ایک نمبر کا سڑیل بے مروت انسان ہے، جو اپنی شادی والے دن بھی نہیں مسکرا رہا، اور ایک میں تھا جس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ نوفل یزدان کوئی موقع چھوڑ دے، ایسا ناممکن تھا۔ یزدان وہ تھک گئے، اب ویسے بھی رخصتی ہونے والی ہے، تو بھائی پہلے چلے گئے۔ اس میں کیا بڑی بات ہوئی، تم کوئی موقع نہیں میرے بھائی کی غلطی پکڑنے کا، وہ چڑھ کر بولی۔ آپ کا بھائی تو بہت مواقع فراہم کرتا ہے، ایک آپ ہیں جو فرصت کی لمحات فراہم نہیں کرتی۔ وہ گمرتا سا بولے، اس کی جانب جھکا۔ دیر ہو رہی ہے، وہ بخلا کر جانے لگی۔ بہت جلد میں ہم دونوں کے درمیان فرصت کے لمحات چاہتا ہوں، تاکہ مزید دیر نہ ہو۔ اس نے سرگوشانہ کہہ کر کلائی دبا کر چھوڑی۔ تعبیر کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، وہ وجود الگ اس کی زو مانی بات پر کپ کپایا تھا۔ مجھے کوئی لمحات نہیں چاہیے، وہ نظر جھکائے بدقت بولی تھی، کیونکہ اس کی بولتی نگاہیں بنا دیکھے بھی احساس دلا رہی تھی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ رہی ہے۔ تعبیر پھر مجھ پر الزام مت لگائیے گا کہ میں تو ہوں ہی ٹرکی، لڑکیوں کا دیوانہ۔ اس نے اگلے ہی پل بات کا اثر ذیل کرنے کے لیے اسے چڑھایا تھا۔ تعبیر نے نگاہ کے تعاقب میں دیکھا، جہاں کھڑی دو لڑکیاں ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، بلکہ وہ یزدان کو دیکھ کر ہی آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ تمہاری نظر ان پر کیسے گئی؟ وہ ماتھے پر بال لیے مڑی، جب یزدان نے سنہری تاروں والے بال پیچھے سیٹ کیے۔ اب کوئی مجھے دیکھے اور میں مڑ کر نہ دیکھوں تو یہ تم مقابل کی توہین ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ توہین کے کچھ لگتے جو تم میری توہین کر رہے ہو، کیونکہ وہاں دیکھ رہے ہو، ادھر میری طرف دیکھو۔ تعبیر ملک کا غصہ پال میں ہی انتہا پر پہنچا۔ اس کا چہرہ اس نے بے اختیاری میں اپنی جانب مڑا، جبکہ اس کے عمل پر وہ دنگ ہوتا پوری برہون آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ تعبیر نے فوری ہاتھ پیچھے کر کے لاب کاٹا۔ آپ دیکھنے نہیں دیتی، ورنہ یہ دو آنکھیں تو تا عمر آپ پر جمی رہنا چاہتی ہیں۔ وہ شانے اچکایا معصومیت سے بولا، اس پوری تقریب میں تم مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور پھر بھی مجھ پر الزام لگا رہے۔ وہ دانت پیسے گھرائی، یعنی آپ محسوس کر رہی تھی، پر انجان بنی مجھے سلگاتی رہی ہیں۔ یزدان جھک کر مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ خفت زدہ ہوئی۔ یزدان سب جا رہے ہیں اور مجھے بھی اپنی بھابھی کو لے کر جانا ہے، اس نے سامنے توجہ دلوائے کہا۔ میرا انتظار کرنا، وہ سرگوشانہ بولے۔ باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ تعبیر نے ان دو لڑکیوں پر گہری قہر آلود نگاہ ڈالی تھی۔ اس کی نگاہ کا تاثر ہی ایسا تھا کہ وہ گڑبڑا کر رخ موڑ گئی تھی۔ یزدان نے پیچھے مڑ کر تعبیر کو دیکھا، دل مسرور سا گنگنایا تھا۔ محبت نہ کرنے کے باوجود یہ حالت، اگر اس لڑکی کو مجھ سے محبت ہوگی تو نہ جانے نوفل یزدان کا کیا ہوگا۔ وہ دل فریبی سے سوچتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس شور شرابے سے بچ کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس سے زیادہ اس میں برداشت کا مادہ باقی نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوفل کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے کے بال میں مزید اضافہ ہوا۔ تمہارے ساتھ جاؤں گا، وہ شانے اچکائے بولا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اترو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ سپاٹ پن سے بولا، اتاولا پن جچتا بھی ہے۔ آخری لڑکی جو اتنی پیاری ہے، وہ بے باکی سے بولے، آنکھ دبا گیا۔ مجھے ایسا مذاق ہرگز بھی پسند نہیں ہے، اترو گاڑی سے۔ وہ دبا دبا گھر رہا ہے۔ سالے بہنوئی کا مذاق تو چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ اصلی ٹیٹ شخص تھا جو وہاج کو جھج کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نوفل اترو گاڑی سے، وہ جھج ہوا تھا۔ انتقام اتنا لینا جتنا تم بھی برداشت کر پاؤ۔ اگلے ہی پل وہ سنجیدہ ہوا اور وہاج ٹھٹک گیا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اپنی بیوی پر دھیان دو، اترو گاڑی سے۔ وہ نظر چرائے بولا، عورت ذات انتقام کے لیے نہیں بنی وہاج سلطان، عورت سے انتقام لینا بھی کوئی مردانگی نہیں ہے۔ اس کی غلطی کی اسے اتنی سزا دینا کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا نہ اور تم خود سے بھی نظر ملا پاؤ۔ اس وقت تمہارے سر پر لگی تہمت نے تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت
سلب کر دیا، تمہارے سر پر جنون سوار ہے، اسے برباد کرنے کا، اسے اذیت دینے کا۔ وہ ٹریپ کیا گیا، اس کے چہرے سے چھلکتی معصومیت جتا رہی ہے کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا وہ بنا دی گئی ہے۔ اپنی اوقات میں رہو نوفل، وہ دانت پہ سے گرایا۔ نابیہ کے حسن کے قصیدے وہ قطعی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اوقات کی باتیں ایک طرف رکھو، اس وقت میں تم سے لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ورنہ تمہیں تمہاری اوقات ایک پل میں بتا دیتا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ وحاج کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ کسی بھی پل وہ بینچیں مٹھیاں کھولے اس پر جھپٹ پڑتا، لیکن وہ تماشا نہیں چاہتا تھا۔ یاد رکھنا، وہ اب تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری عزت ہے۔ تم چاہو تو اسے اپنا غرور بنا لو یا پھر اسے بری طرح روند ڈالو، دونوں چوائسیں تمہارے پاس ہیں۔ آج اگر تم ایک لڑکی سے انتقام لوگے تو یاد رکھنا تمہاری بیٹے کے ساتھ بھی۔ بکواس بند کرو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جاؤ یہاں سے۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے گرایا تھا، جبکہ دل اس کی آخری بات پر شدت سے دھڑک کر رہ گیا تھا۔ سنو، تم سنو گے وحاج سلطان، آج تم نفل یزدان کی ہی سنو گے۔ تم سنو گے وحاج سلطان، آج تم نفل یزدان کی ہی سنو گے۔ اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے نہایت دردناک طریقے سے نکال لوں گا۔ اس کی جناب جھکے، وہ سرد پن سے بولا، اتنی جرأت ہے کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگا سکو۔ وحاج نے اس کا گریبان جگڑا، جبکہ آنکھوں میں مزید تیش سماٹ ہے۔ جرأت تو تم میرے اچھے سے جانتے ہو، 4 قتل بنا ڈرے کر سکتا ہوں، تو پھر تم کیا چیز ہو؟ نوفل نے تمسکرانہ کہہ کر اگلے ہی پل وحاج کو ساکت کیا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ عام انسان نہیں ہے۔ وہ 20 سال کی عمر میں 4 قتل کیے، جیل سے آزاد بھی ہو چکا تھا، اور کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا تھا۔ وحاج نے قہر آلود اس کی چمکتی آنکھوں میں ڈالی، جہاں الگ ہی جنون سمٹا تھا۔ اس جنون کو دیکھ کر وحاج کچھ بول نہیں پایا۔ نوفل آنکھ دباتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ تعبیر کے ساتھ ہی جاننا چاہتا تھا تاکہ اسے باحفاظت حویلی پہنچا سکے، لیکن موبائل پر ہوئی بیپ نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ فرمان علی کے گھر سے کافی دور آ چکا تھا۔ جب اس نے سامنے دیکھا، اس کی رگیں پال میں تنی تھیں، فشار خون بلند ہونے لگا تو اس نے ایک نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ ذہن چودھری، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، پھر مجھے مات کہنا کہ میں نے قانون کو ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ اس نے تنے جبڑوں سے بامشکل کہا، اپنے پیچھے دیکھو۔ دوسری جانب سے جواب سنتا وہ پیچھے مڑا، جہاں وہ سیاہ لباس میں سیاہ رات کا حصہ لگ رہا تھا، چہرہ بلیک ماسک سے چھپا ہوا تھا۔ نوفل وہیں کھڑا رہا، نہ چہرے پر حیرانگی پھیلی، نہ کوئی تاثر، بس اس دشمن پر نظر جمائے کھڑا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا ذہن چودھری ایک چھلاوا تھا جو کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا تھا۔ ذہن اس کے پاس گزرتا آگے بڑھا اور سامنے موجود شخص کی پوچھ پر گان رکھی۔ وہ لڑکی جسے وہ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا بندے منہ کے ساتھ سسکتی تڑپی تھی، لیکن وہ بے دردی سے اس کے بال جکڑے اسے کھڑا کرنے لگا۔ ذہن دبے قدموں سے اس کی جانب آیا۔ اس شخص کا نوفل پچھلے 2 ہفتے سے تعاقب میں تھا۔ وہ سجاد بٹ تھا۔ جیل میں اس کے نوفل یزدان سے شروع سے دشمنی چلی آ رہی تھی، جس پر دونوں کی اچھی خاصی جڑا پہنچی۔ تبھی اپنے بھائی رمیز بٹ کو اس نے نوفل یزدان کی بیوی کو اغوا کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس کی وجہ سے وہ جان سے گیا تھا، اور سجاد بٹ نامی اس شخص کا تعلق شایان ساگر سے بھی تھا، جس کے کئی خفیہ اڈوں کو وہ سنبھال رہا تھا۔ اب اس کی جڑوں کو ہلانے کے لیے اس کی موت ضروری تھی۔ پشت پر نال محسوس کیے، اس شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ رمیز بٹ کو تم نے بھیجا تھا، ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ ذہن نے جھک کر سرگوشانہ کہا، وہ بس ہاں یا نہ۔ ذہن نے دباؤ ڈالے پوچھا، ہاں۔ اسی پر سلنسر لگی پسٹل سے اس نے سر کی پچھلی جانب سے نشانہ لیا۔ اگلی سر کے پوش کو چرتی پیشانی سے نکلا اور وہیں اس شخص کا کام تمام ہوا تھا۔ نوفل نے اس کو نیچے گرتا دیکھا تو جلتا دل جیسے پرسکون ہوا تھا۔ ذہن نے اس لڑکی کو دیکھا جو اب پھیلی آنکھوں سے اس کی لاش کو دیکھ رہی تھی، اپنی مرضی سے بھاگی تھی۔ ذہن نے اس لڑکی کو دیکھتے سنجیدگی سے سوال کیا، جس کا بھیگا چہرہ شرم سے جھک گیا تھا۔ وہی ازلی کہانی تھی، فریب محبت کی، جس کے جانسے میں وہ لڑکی بھی آ گئی تھی، اور اب وہی محبوب اسے سجاد بٹ نامی درندے کے ہاتھوں بیچ چکا تھا۔ گھر جانا چاہتی ہو یا پھر کسی دارالامان میں؟ اس نے جھک کر منہ سے ٹیپ ہٹائے۔ طول جی سانس سے خالی کرتی وہ بری طرح رونے لگی۔ ذہن کئی پل اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اپنے قریب ایک سایہ محسوس کرتی سہمی، گھبراؤ نہیں، تم اب محفوظ ہو۔ ذہن نے اسے ڈھارس دی، جبکہ نوفل نے ذہن کو دیکھا، تم اگر اجازت نہیں بھی دو گے تو اس آدمی کو میں اپنے ہاتھوں سے باقیاں گولیاں ضرور ماروں گا، کیونکہ اس شخص کو میں اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا۔ نوفل قدم لیتے آگے آیا اور لاش کو دیکھ کر بے تاثر لہجے میں بولا، کھڑی ہو جاؤ۔ ذہن نے اس لڑکے کو کھڑا ہونے کا اشارہ دیا اور اس لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جو سہمی سے اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ نوفل نے اس کی لاش کو سرد پان سے دیکھا اور بنا رکے 6 پھیر اس کے سینے پر کیے۔ تب بھی دل میں بھڑکتی آگ سرد نہیں پڑی تھی۔ یہ آگ تب تک سرد نہیں پڑتی جب تک وہ اصل مجرم کو انجام تک نہ پہنچا دیتا۔ ذہن اس کی جنونی طبیعت کو اچھے سے جانتا تھا، تبھی اسے بالکل بھی نہیں روکا تھا۔ وہ پورے ایریے میں نظر دوڑاتی بے چین ہوئی تھی، لیکن یزدان کہیں بھی نہیں تھا۔
اس کی بے قراری بڑھنے لگی۔ پوری تقریب میں اس نے بری طرح بوکھلائے رکھا تھا اور حویلی ساتھ جانے کا بھی کئی بار جتایا تھا، لیکن اب عین وقت پر خود غائب ہو گیا تھا۔ نجمہ بیگم کو بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ شزدان کے ساتھ حویلی آئے گی، پر اب اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ میم، ڈرائیور کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑی، جو مودب سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ تو چلے گئے تھے؟ وہ عمر رسیدہ ڈرائیور کو دیکھتی حیران ہو۔ سر کا آرڈر ہے کہ آپ کو باحفاظت حویلی پہنچا دیا جائے۔ تعبیر کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑا۔ تو کہ بعض آدمی وہ بڑائی تھی، عین وقت پر وہ دگا دیے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ کچھ بتا کر گئے، مجھے تو انہی کے ساتھ جانا ہے۔ وہ بس یہ ہوئی تھی۔ نو میم، بس آپ کو لے جانے کا کہا ہے، سب جا چکے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ ڈرائیور اب گھبرایا تھا۔ تعبیر کے معاملے میں کوتاہی ان کی اچھی خاصی سزا دلوا سکتی تھی۔ ہم چلو۔ وہ ایک ترانہ نگاہ پورے ایریا میں ڈالے۔ وہ پاؤں پٹکتی آگے بڑھی۔ دل تو چاہ رہا تھا وہ کسی طرح سامنے آ جائے اور اسے خوب سنائے، لیکن وہ شخص اسے بھول کر نہ جانے اب کس میٹنگ میں مصروف تھا۔ یہ خیال آتے ہی جیسے دل پر چبھن ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا من چاہا منشا لوٹ جائے، لیکن بھائی کی خوشی بھی حد درجہ عزیز تھی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ انابی نے کئی بار اسے بات کرنا چاہی، لیکن وہ فاصلے پر بیٹھا بے گانہ بنا رہا تھا۔ اس کے بے اتنے دل میں وسوسے ڈال رہی تھی، پر کچھ حد تک وہ مطمئن بھی تھی کہ وہاں سے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ حریم کا اپنا یہ برا لہجہ دل میں پھیلے ڈر کو کچھ پال کے لیے زحل کر گیا تھا۔ فضا میں سگریٹ کا دھواں بڑھا تو وہ کھانسی تھی، لیکن وحاج نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وحاج، انابیہ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حریم نے اس کی توجہ دلوائی۔ اب تو اسے عادی ہونا پڑے گا، وحاج تلخی سے بولا۔ انابیہ اپنی ہتھیلیاں دیکھتی رہ گئی۔ وحاج کے لفظ سادہ تھے، لیکن اس میں پنہاں تلخی وہ بھانپ کر بھی نظر انداز کر گئی۔ وہ شخص سراپا سکون تھا، تلخ بولتا یا میٹھا۔ انابیہ ہر حال میں خوش تھی۔ حریم کی موجودگی میں وہ مناسب بھی نہیں سمجھ رہی تھی کہ کوئی سوال کرے یا حویلی کے بارے میں پوچھ لے۔ گاڑی پتھریلی روش سے گزرتی اندر رکی تو حریم نے اگلی سیٹ سے اٹھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، انابیہ کو کمرے میں پہنچا دیجیے گا، میرے کچھ دوست آئے ہیں۔ وہ گاڑی سے اترتا باہر کی طرف بڑھا، جبکہ انابیہ کے حال خشک ہوا تھا۔ وحاج کا ساتھ پھر بھی ٹارس دے رہا تھا، لیکن وہ اسے تنہا کیے چلا گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، حویلی میں سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے، بلکہ سب تمہاری معصومیت دے کر تمہارے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ امی تو ہتھیلی کا چالہ ہی بنا لیں گے۔ حریم مسکراتی اس کا لہنگا ٹھیک کیے باہر لائی۔ جب تعبیر نے بھی اسے دوسری جانب سے آ کر اسے تھاما، حویلی کے آگے کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں ستائش و اشتیاق ابھرا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ حویلی کے لاؤنج میں بٹھا کر نجمہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں کنگن پہنائے، اسے کئی دعاؤں سے نوازا۔ ان کا انداز سادہ تھا، پر انابیہ کو اس میں شدید خالص پن محسوس ہوا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ چپک سی گئی تھی، پر نظریں بے قرار سی وحاج کو تلاش رہی تھیں۔ تعبیر، حریم، بہو کو کمرے میں لے جاؤ، وحاج بس آتا ہی ہوگا۔ نجمہ بیگم نے ساری رسوم کے بعد اس کا تھکا تھکا چہرہ دیکھے کہا۔ تو وہ ایک پل کے لیے لرزی تھی۔ تنہائی میں وحاج سلطان کا سامنا اس کے نازک جان سے بڑھ کر تھا۔ وحاج بھائی تھوڑے کھڑوس تو ہیں، لیکن دل کے بہت اچھے ہیں، اور ویسے بھی آپ تو ان کے پسندہ، اور کچھ آپ پیاری اتنی ہیں کہ آپ کے معاملے میں تو سارا غصہ، سارا کھڑوس پن وہ ایک طرف رکھ دیں گے۔ تعبیر کا شرارتی لہجہ سنتی وہ شرمائی تھی۔ برون منقش دروازہ کھلا تو تازہ پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی۔ ٹھنڈی سی لہر وجود میں دوڑی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر کمرے کی جانب دی، جو وحاج سلطان کی شاندار شخصیت جیسے نفیس طریقے سے سیٹ تھا۔ ہر چیز دیدہ زیب تھی۔ وہ شخص منفرد تھا تو کمرے کی سجاوٹ بھی منفرد ترین تھی۔ سرخ سفید پھولوں کی سجاوٹ، خوشبو، سانسوں اور آنکھوں پر بھی اچھا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ آ جاؤ، تم تھک گئی ہوگی، بھائی تو مجھ سے بڑے ہیں، لیکن تم مجھ سے کافی چھوٹی، تو میں بھابھی بالکل نہیں کہوں گی۔ انابیہ کا گلاب چہرہ دیکھے وہ خوشگواری سے بولی تھی۔ انابیہ بھی دھیمے سے مسکراتی سر ہلا گئی۔ اس کی مسکراہٹ قاتلانہ تھی۔ تعبیر کو وحاج کی پسند پر رشک آیا تھا۔ دل اب بھی اطمینان تھا کہ اس کا بھائی اس لڑکی کی ہمراہی میں اپنے غم بھول جائے گا۔ تعبیر نے آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کا لہنگا سیٹ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کمرے سے نکل گئی تھیں۔ وہ اب بھی سجی سنوری بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کی دلی مراد پوری ہو چکی تھی۔ اس نے وحاج سلطان کو آخر حاصل کر ہی لیا تھا، اب بس اپنے عمل کی معافی مانگنی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچتی وہ گلابی پڑتی، کبھی پسینے سے بھری ہتھیلیاں سلاتی تو کبھی پیشانے پر چمکتے پسینے کو صاف کرتی۔ اس وقت وہ گھبرائی سی انابیہ وحاج سلطان لگ رہی تھی۔ تعبیر حریم اسے خوب تسلی دے کر گئی تھی۔ انتظار کرتے وہ اب تھکنے لگی تو اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے۔ جب واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ ڈر کر اچھلی، آنکھوں کی پتلیاں پھیل سی گئی۔ وحاج، آپ تو باہر تھے، پھر اندر کیسے ہے؟ اسے عام سی حلیوں میں دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ہاں، میں باہر ہی تھا، اب بھی سب لوگوں کے مطابق باہر ہوں، لیکن میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے گناہ کی سزا دینے کے لیے۔ وہ جرحانہ تیولی اس کی جانب بڑھا۔ جب وہ خوف سے سفید پردے پیچھے کھسکی، اس نے بازو سے جکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ وحاج وہ سینے سے ٹکرائے، بامشکل فاصلہ بنا پائی تھی۔ تم نے میری عزت کا تماشا بنا کر اچھا نہیں کیا مسز انابیہ سلطان،
لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ عزت کا جنازہ نکالنا کیا ہوتا ہے۔ صاحب کے مطابق میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، لیکن تم اغوا ہو چکی ہو، اور جب کچھ دن بعد تم میرے بچے کی ماں بنے لوٹی پٹی گھر واپس آؤ گے تو سب سے پہلے ہمدرد تمہارا میں ہوں گا۔ تم سب کو یقین دلاتی رہو گے کہ یہ بچہ میرا ہے، لیکن کوئی یقین نہیں کرے کہ یہ بچہ وحاج سلطان ملک کا ہے، کیونکہ تم ایک اغوا شدہ لڑکی کہلائی جا چکی ہوگی، اور میں بے قراری سے تمہیں اتنے دن سے تلاش کر رہا ہوں گا۔ دیکھو کتنی سولڈ سٹوری ہے۔ وہ طرز مسکرایا جبکہ وہ اس کا شفاف سرد چہرہ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ نہیں وائس، آپ ایسا نہیں کریں گے، وہ سہمتی بمشکل کہہ پائی۔ وڈیروں سے کبھی اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، وڈیرے ظالم ہوتے ہیں، وہ محبت کے معنی نہیں جانتے، اور جو ان کی عزت پر حرف لے آئے ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے چہرہ قریب کیے کہا اور ایک دم اس کی مخصوص نس کو دبا دیا۔ اس کے بازو میں تڑپتی جھول گئی۔ وحاج سلطان نے اس کے سجے سبرے سراپے کو باہوں میں بھر کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ یقیناً وہ اسے پچھلے دروازے سے باہر لے جانے والا تھا۔ اس جانب کا دروازہ بہت کم ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ حویلی سے نکل کر باہر آیا اور اس کا بے ہوش وجود گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ ایک نفرت آمیز نگاہ اس نے انابیہ کے چہرے پہ ڈالی۔ دل تو چاہا کہ ابھی اسے بے دردی سے مار دے، لیکن سوئی ہوئی وہ معصوم لڑکی اسے نہ جانے کیسے روک گئی تھی۔ اس نے انجیکشن نکال کر اس کے بازو میں انجیکٹ کیا تاکہ وہ ہوش میں نہ آ سکے۔ اسے پل اسے یہی بہتر لگا تھا۔ وہ اپنا کام کیا فوری دور ہوئے، گاڑی کا دروازہ بند کی گہرے سانس لینے لگا، وگرنہ اس کا چہرہ اسے ضبط کھو دینے پر مجبور کر دیتا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ وہاں سلطان کی غیر موجودگی پر سب حیران و پریشان بڑے حال میں موجود تھے۔ تعبیر الگ فکر مند سی کھڑی تھی۔ اسے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ آج کمرے میں نہیں ہے۔ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ وہ ایسی حرکت ضرور کرے گا، پر اس حد تک جائے گا سوچا بھی نہیں تھا۔ کمال ملک ضبط سے بولے۔ نجمہ بیگم کا چہرہ الگ سوتا ہوا تھا۔ پر ابو بھائی نے یہ حرکت کیوں کی؟ جب شادی ان کے پسند سے ہوئی تھی تو پھر وہ بھابھی کو کیوں لے گئے؟ وہ آج پہلی مرتبہ باپ سے سوال کرتے گھبرائی نہیں تھی۔ تمہیں نہیں پتہ وہاج بھائی کے کارناموں کا؟ اروشے نے تمسکر سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر حیرانگی سمٹی تھی۔ اروشے، بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے۔ سلمان ملک نے اسے جھڑکا تھا۔ بڑوں کی بات کہاں سے ہے؟ سارا شہر، بلکہ مجھے تو لگتا ہے ساری دنیا نے وہاج بھائی کے محبت کے چرچے دیکھے ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تعبیر کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے۔ تمہارے شوہر نہیں بتایا؟ اروشے مصنوعی حیرانگی سے بولے۔ اروشے اندر دفع ہو جاؤ۔ سلمان ملک نے سمینہ کو اشارہ کیا۔ وہ کیسے بتائے گا؟ اس نے تو سارا معاملہ سنبھالا تھا، ورنہ تم اور تمہارا بھائی آج منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ اروشے، ایک زوردار تھپڑ جمال ملک نے اس کے منہ پر مارے۔ اس کی زبان کو روکا تھا۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا جو نہ جانے کب وہاں آئے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے بازو پکڑے اسے دور کیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے تن فن کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ ابو، اروشے کیا کہہ رہی ہے؟ تعبیر کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ انہونی کا احساس وجود میں سرحد کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو۔ کمال ملک نرمی سے بولے۔ ابو بھائی، بھابھی گھر پر نہیں ہے، مہمان حویلی میں موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہوں۔ خدا را مجھے بتا دے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے سلمان ملک کی طرف دیکھا جس نے بنا تمہید باندھے ساری سچائی تعبیر کے گوش گزار کر رہی۔ اس کا بے سختہ منہ پر گیا۔ اتنی تلخ حقیقت، اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا اور وہ لاپرواہ بے خبر رہی تھی، یہاں تک کہ نوفل نے یزدان نے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کا بھائی اتنا کچھ برداشت کر چکا تھا اور وہ اپنے ہی غم کو روتے بیمار پڑی تھی۔ شاید اس نے خود غرضی کی انتہا کی تھی۔ اس سے نوفل یزدان پر اس وقت شدید تاؤ ہے۔ پہلے رات اس کا بنا بتایا جانا، پھر اب یہ حقیقت۔ اس کا دل چاہ خود کو کچھ کر لے یا پھر نوفل یزدان کا گریبان پکڑ کر اس سے ہر سوال کا جواب لے، پر وہ یہاں ہوتا تو کچھ کرتی نہ۔ وہی ایک کوچ پر بیٹھتی، وہ سر تھام کر رہ گئی۔ مختلف سوچیں اسے سہمانے لگی تھی۔ پہلے اپنی وجہ سے بدنامی اور اب وہاج پر لگی تہمت دنیا والوں کو عزت کی بقیہ دھجیاں اڑانے کا مواقع فراہم کر گئی تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔